یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ راوی نے یہاں گھسنے کی جرت کی ہو۔ راوی کی یادداشت تھوڑی کمزور معلوم ہوتی ہے۔ اس کا آوارہ بھلکڑ پانی یہ بھول جاتا ہے کہ یہ کس کی آخری آرام گاہ ہے۔ جس کا کہنا تھا کہ گناہ سے بچنا ہے تو زندگی میں کنول کے پھول کی طرح رہو جو پانی میں اگتا ہے لیکن پھر بھی خشک رہتا ہے، اور اس بطخ کی طرح زندگی گزارو جو پانی پر تیرتی تو ہے لیکن اپنے پروں کو خشک رکھتی ہے۔ TNS دا نوید شو وچ اج دی کہانی گردوارہ دربار صاحب کرتارپور تے بابا گرو نانک دی کہانی۔ بابا گرو نانک جب لاہور سے موجودہ کرتارپور پہنچے اس وقت یہ ایک جنگل ہوا کرتا تھا، اور یہاں پر لاہور کے نواب کی جانب سے کروڑی نام کا ایک کوتوال تعینات تھا۔ بابا گرو نانک کے پہنچتے ہی آپ کے عقیدت مند وہاں پہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، آپ کی تعلیمات سے فیض یاب ہوتے۔ یہ بات اس کوتوال کو بہت ناگوار گزری اور اس نے گرو نانک کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا۔ گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑی لگائی اور کہا کہ میں انہیں گرفتار کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ گھوڑا سرپٹ بھاگا اور کوتوال سر کے بل گھوڑے سے گر گیا، اپنی ہڈیاں پسلیاں توڑوا بیٹھا اور اس کے بعد 6 ماہ تک بستر پر پڑا رہا۔ صحت یابی ہوتے ہی اس نے پھر سنا کہ وہاں پہ عقیدت مندوں کے مجمع ہیں، یہ شخص یہاں پہ کیا تعلیمات دے رہا ہے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا پیغام سچ اور حق کا پیغام ہے، لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ سے جاؤں گا اور گرو نانک کو اریسٹ کروں گا۔ گرفتاری کے ارادے سے ایک دفعہ پھر نکلا اور راستے میں ہی نابینا ہو گیا۔ اس کی بینائی چلی گئی اور وہ چیخنے لگا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ اور اس کے بعد وہ بابا گرو نانک کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس روایت کے مطابق اس نے کہا، جناب میں معافی چاہتا ہوں، آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، آپ کے پیغام کو سمجھنے سے قاصر تھا، مجھے میری بینائی واپس لوٹا دیجئے۔ کوتوال کروڑی کے ساتھ اوپر نیچے ان حادثات نے اس کی آنکھیں کھول دیں اور وہ بابا گرو نانک کا مرید ہو گیا۔ کروڑی نے بابا گرو سے التجا کی کہ آپ اس علاقے میں مستقل قیام کیجئے اور اپنی دھرم شالہ بنائیے، یہاں پہ اپنی عبادات اور خدا کو یاد کرنے کا سلسلہ جاری رکھیے۔ میں آپ کی مکمل مریدی اور حمایت کرتا ہوں۔ آپ کے مریدین اور چاہنے والوں کو یہاں پہ آنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ بابا گرو نے کوتوال کی یہ ریکویسٹ قبول کر لی اور اپنے خاندان کو بھی وہاں پہ بلا لیا۔ یوں انہوں نے اس کا نام کرتارپور یعنی خدا کی بستی رکھا۔ گردوارہ دربار صاحب کی قدیم عمارت بھی دریائے راوی کے سیلاب کی زد میں آئی تھی، لیکن 1920 سے 1929 کے درمیان سردار راجہ بھوپندر سنگھ نے 1,35,600 روپے کی لاگت سے اس کو دوبارہ تعمیر کروایا، اور اسی طرح سے 1988 کے فلڈز میں بھی دربار صاحب کرتارپور کی عمارت ڈیمیج ہوئی تھی، لیکن حکومت پاکستان نے 1995 میں اس کی رینوویشن پر کام کیا جو 2004 میں مکمل ہوئی۔ یہ ایک کشادہ اور خوبصورت عمارت ہے جو راوی اور جنگل کے درمیان میں واقع ہے۔ ایک روایت کے مطابق بابا گرو نانک اپنے مسلمان ساتھی کے ساتھ حجاز پہنچے اور وہاں پہ ان کی آنکھ لگ گئی، دیکھا تو ان کے پاؤں کعبہ کی طرف تھے۔ ایک شخص پاس سے گزرا اور اس نے بابا جی کو جھنجھوڑ کے کہا، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ اپنے پاؤں دیکھے ہیں، کعبے کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ اٹھے اور انہوں نے کہا،
میرے پاؤں اس سمت کر دو جہاں خدا نہیں۔ بابا گرو نانک اپنی زندگی میں 20 سے 25 سال حالت سفر میں رہے۔ وہ سچ کی تلاش کر رہے تھے۔ لاہور، ملتان، پاک پتن، پشاور، کیلاش، لداخ، بنارس، اڑیسہ، نیپال، تبت، آسام، لنکا اور بہت سے علاقوں میں گئے، لیکن جب بھی لوٹے وہ کرتارپور لوٹے۔ گرو کی دعا سے کروڑی کی بینائی بحال ہونے کا قصہ ہو یا اس کے علاوہ دیگر چمتکار، یہاں پہ مسلمان اور ہندو گرو کی چاہت میں آباد کاری شروع کر چکے تھے۔ بابا گرو نانک کی برکت سے جنگل اور دریا آباد ہونے لگا۔ مسلمان اور ہندو بابا جی سے 3 سبق سیکھ رہے تھے: کام، عبادت اور سخاوت۔ یہیں سے کیرتن اور لنگر کا رواج شروع ہو گیا تھا۔ رنگ و نسل سے آزاد، ہر طرف لنگر بانٹو۔ لوگ دوسروں کے لیے اپنے در کھولنے لگے۔ ایک اونکار ہے، یعنی ایک رب ہے، سب اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور یوں چاہتیں اور محبتیں راوی میں بہنے لگی۔ سیوا یعنی رضاکارانہ کام ہر طرف فروغ پا رہا تھا۔ بابا گرو نانک خود کرتارپور میں کاشتکاری کرتے تھے، اور سکھ مذہب میں کام ایک جزو اعظم ہے، سب سے بڑی بات۔ اسی وجہ سے دنیا بھر میں سکھ مذہب سے کوئی بھی سکھ بھکاری یا فقیر کے طور پہ ہاتھ پھیلاتا نظر نہیں آتا۔ یہ نانک کی تعلیمات ہے۔ اب آئیے گرنتھ صاحب کی طرف، تو اس میں 5894 منظوم مناجات ہیں۔ ان میں بھگت کبیر کے 292 دوہے اور بابا فرید گنج شکر کی 134 مناجات بھی شامل ہیں۔ گردوارہ دربار صاحب کرتارپور لاہور سے 120 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے، اور پاک بھارت باؤنڈری سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ گردوارہ دریائے راوی کے کنارے چھوٹے سے گاؤں کوٹھے پنڈ میں آباد ہے۔ یہ ضلع نارووال کی تحصیل شکر گڑھ میں آتا ہے۔ گردوارہ دربار صاحب کرتارپور کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری 18 سال اس گاؤں کوٹھے پنڈ میں گزارے۔ پارٹیشن کے بعد یہ گردوارہ پاکستان کے حصے میں آیا، اور تقریباً 56 سال تک سکھ زائرین اس بات کے منتظر رہے کہ ہمیں بابے کی زیارت کیسے ہوگی، اور وہ ہر وقت یہی سوچتے رہتے کہ ہم عقیدت میں اسے کیسے دیکھ لیں، کیسے ٹوٹ کے چاہیں، کب یہ سرحدیں مٹیں اور ہم بابا جی سے جا ملیں۔ انہوں نے بھارتی سرحد پر دور درشن استھان بنا رکھے تھے، جہاں سے وہ دور بینوں سے بابا جی کی سمادھی کو دیکھا کرتے تھے، اور وہ کہتے، ساڈیاں اکھاں ٹھر گئیاں نے، او بابا سانو اپنے کول بلا۔ اور 3 ادوار میں پاکستانی اور بھارتی گورنمنٹس کے آپس میں مذاکرات ہوئے کہ یہ راہداری کھولی جائے۔ 1998، 2004 اور 2008 میں مذاکرات ہوتے، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکل پاتا۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی حلف برداری میں بھارتی کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ساڈا لانگا کھولو۔ وزیر اعظم نے اس وقت کے آرمی چیف کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ اسی تہاڈا لانگا کھولاں گے، اور اس کے بعد پاکستان نے اپنی کمٹمنٹ پوری کرتے ہوئے اس منصوبے کو مکمل کیا۔ بابا گرو نانک کی ریاضت، تعلیمات اور احترام انسانیت نے انہیں بیک وقت مسلمانوں اور ہندوؤں میں مقبول بنا رکھا تھا، اور اس کی پیش گوئی
ان کی پیدائش کے 5ویں روز ایک پروہت نے کی، جو ان کے گھر 5ویں روز پہنچا، اور انہوں نے بابا گرو نانک کے والد سے کہا کہ آپ کے گھر ایک نو مولود ہے جس کا نام نانک نرنکاری تجویز کرتا ہوں۔ بابا گرو نانک کے والد نے 5 دن کے بچے کے حوالے سے پروہت سے پوچھا کہ یہ نام آدھا مسلم ہے اور آدھا ہندو، یہ کیوں تجویز کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بچہ ایسا ہی ہوگا، انسانیت دوست اور تعصب سے آزاد، اس کو زیادہ تر مذاہب میں چاہا جائے گا، اس کا پیغام انسانیت دوستی ہوگا، یہ بہت ساری زمینی چیزوں سے بالاتر ہوگا اور اس کی سوچ حدود و قیود سے آزاد ہوگی، یہ معاشرے میں امن، سچ اور حق کو لے کے پیدا ہوا ہے۔ اس وقت کے پروہت کی پیش گوئی ان کے انتقال کے وقت حقیقت ثابت ہوئی۔ جب بابا جی کا انتقال ہوا تو اس وقت مسلمان ہندوؤں اور سکھوں میں جھگڑا ہو گیا۔ مسلمانوں کا کہنا تھا کہ بابے کی تدفین کرنی ہے، ہندو کہہ رہے تھے کہ ہم چتا جلائیں گے، اور اسی طرح سے یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا۔ ایک روایت کے مطابق کنسنسس اس بات پہ ہوا کہ بابا جی کی میت کے 2 اطراف میں پھول رکھے جائیں گے، ایک سائیڈ پہ مسلمز رکھیں گے اور دوسری پہ ہندوز، اور جو صبح کو پھول خشک ہوئے ان کی بات نہیں مانی جائے گی، جن کے تازہ رہے اس کے مطابق ان کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ اور جب صبح ہوئی تو روایت یہ کہتی ہے کہ اس وقت دونوں اطراف کے پھول تازہ تھے، بالکل فریش، لیکن جب کپڑا اٹھا کے دیکھا گیا تو بابا جی کی میت موجود نہیں تھی۔ اسی وجہ سے دربار صاحب کرتارپور میں ایک طرف بابا جی کی قبر ہے اور دوسری طرف سمادھی بنائی گئی ہے۔ TNS دا نوید شو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ یہ ہماری طرف سے بابا جی کے لیے ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ تھا۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتاتے رہیے گا کہ آپ کن بڑی شخصیات کے حوالے سے کہانی سننا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کی خواہش کی تکمیل پوری محنت سے کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔